نوجوان کا چناؤ بھی ہے، وہ عرصہ پہلے میرا 3-4 سال ہو گئے چناؤ تھا، لیکن بعد میں ان کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے آرڈینیشن نہیں کیا، تو اس لیے آج اس خدمت کا توڑا ہم اس نوجوان کو دیں گے۔ تو آج جیسے کہ یہ کھجوری تو آج ہے، ان ڈالیوں سے آپ کیا اس خوشی کو، میرا خیال ہے ہمارے یہاں یہاں کم ہے لیکن دوسرے لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے۔ روڈ پر ہم روڈ پر نہیں جاتے، حالات خراب ہے، لیکن بڑے چرچوں میں، بڑی جگہ پر، مال پر، آج بہت ساری جگہوں پر روڈ پر لوگ آئیں گے اس جلوس کو لے کر، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ آج کے دن گدی کے مشوار ہو کر آیا، اور لوگ حکمران شرح کے عالم کہہ رہے کہ نہیں کہ چپ ہو جائے، کہنا چاہے چپ ہو، اگر یہ چپ ہو گئے تو پھر پتھر دوئے۔ متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھے ذرا خدا کے کلام مقدس کو، اور پھر ہم یوحنا میں چلے جائیں گے، یوحنا 15 باب کی 16 آیت کو پھر ہم دیکھیں گے۔ پہلے متی کی انجیل اس کا 21 باب اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح نے کسی خوبصورت سواری کا چناؤ نہیں کیا یروشلم کے اندر داخل ہونے کے لیے، حالانکہ وہ جانتا ہے ان باتوں کو کہ میں اس شہر کو جا رہا ہوں، اور شہر میں جاتے ہی دشمن مجھے اپنے قبضے میں کر نہ ڈرتے ہوئے وہ ادھر کو گئے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہی ایسے تھا۔ آج میرا خیال ہے میرے لیے ایسا لکھا جائے تو میں چونک ہی چھڑ جانا۔ ہاں جی، 5 دن چارے ملائیاں تے کھاندے نے لیکن دکھ گھٹ سہندے نے۔ میں پہلے اپنی گل کرنا بعد چ لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا، یا اس راستے پر جانتا ہے کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا، اس کا وقت نزدیک آگے ہے کہ وہ ہمارے لیے قربان ہو۔ اور لوگ آج کا دن جو ہے بیسیکل دنیا یسوع مسیح کا ہزاروں سالوں سے ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا تھا، اس لیے لوگوں نے ڈبے، ڈالیاں، جو کچھ ملا، یہی نہیں کہ بس کھجوروں کی ڈالیاں، جو بھی ملا ان کو انہوں نے ڈالیے اس کے قدموں کے نیچے رکھی، حالانکہ قدم کس کے تھے جی؟ ہاں جی بولو تو یسوع تھی نا جی۔ پڑھیں گی ذرا متی کی انجیل اس کا 21 باب اس کی پہلی آیت سے، متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی پہلی آیت سے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ نوٹ لیجیے اور پھر گھر جا کے پڑھیے گا۔ یسوع مسیح کا مقدس کلام میں یہ لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے تو وہ شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے ساتھ کے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ دل و فول انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ آمین۔ شکریہ جی، خدا کے کلام پڑھے اور سنے جا کر کلام ان کا خدا کے مقدس کلام میں سے ہم نے سیکھا، مسیح کی معرفت پڑھا سنا ان کانوں سے، اور خداوند نے خدا عظیم پاک ہستی اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ سامنے کے گاؤں میں جا اور وہاں پر تجھے گدھی اور گدھی کے ساتھ اس کا بچہ باندھا ہوا ملے گا، اسے کھول لا۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا اگر مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو وہ دوسرے کو بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ خدا وہاں پر جو اس کا مالک تھا زمین اس سے بھی سکھا سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، اور یسوع مسیح پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ روح ہے اور روح ہر جگہ پر موجود ہے۔ اگر شاگردوں کو بھیج دیا ہے تو شاگرد اکیلے نہیں ہے، یسوع ان کے
ساتھ ہے. یہ کہنے نا میں نہیں ہوں اکلا, میرے نال خدا کبھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. خدا عظیم نے کہا کہ جا کر اس گدی کے بچے کو لے آؤ, اور ہزاروں سال پہلے لوگ اس کا ویٹ کر رہے تھے, کیونکہ نبی کی مارفت سے یوں ہی لکھا گیا تھا. اور لوگ یہ عید خیموں کی عید منانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے, پہاڑوں پر دور دراز جا کر اس عید کو مناتے. اور یسوع مسیح اس عید کے روز ان کے پاس جب گئے تو لوگوں کی بھی خوشی کی انتہا, کیونکہ وہ نبوت, وہ انبیاء نے, وہ جو رسولوں نے, نبیوں نے نبوتیں کی تھی, وہ کلام پورا ہو رہا تھا. اس لیے لوگوں نے جب یسوع مسیح کو آتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے یہ کلام مقدس پہلے سے سنا ہوا تھا. نبی ایک آئے گا, ایک خدا عظیم طاقت سے آئے گی, خدا کا بیٹا آئے گا, وہ گدی کے بچے کے اوپر سوار ہوگا. اور اس لیے لوگوں نے اپنے دوپٹے, حالانکہ لوگ پہلے سے زیادہ پر موجود تھے, راستہ بھیڑ تھی, اور لوگوں نے پھر جو کچھ ان کے ہاتھ میں آیا انہوں نے وہاں پر, حالانکہ یسوع مسیح کے پاؤں نہیں لگ رہے تھے, میرے خیال سونے سونے دوپٹے بھی ہوں گے کسی چادر لباس, اور انہوں نے وہ اپنا نیچے بچا دیا روڈ کے اوپر, نہ جانتے ہوئے کہ یہ گندا ہو جائے گا, نہ جانتے ہوئے کہ اس کے اوپر گرد آ جائے گی, میلا ہو جائے گا, جب گدے کے پاؤں پر لگیں گے. وہ کیا دیکھ رہے تھے, ان کا دھیان کہاں تھا, ان کی نگاہ کہاں تھی, سیدھی یسوع کی طرف, نجات کی طرف, اس شخصی نجات دہندہ کی طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمیں بچانے کے لیے آ گیا ہے, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ وہ ہے, یہ وہ یسوع ہے, یہ ہمیں بچانے کے لیے ہے, مصیبتوں سے رہائی دینے کے لیے آ گیا ہے. اس لیے لوگوں نے خوشی کی, اس لیے لوگوں نے خوشی کی بشارت پکار پکار کر کہا, ہوشنا ہوشنا مبارک ہے جو خداوند کے نام سے. لوگوں نے یسوع مسیح سے کہا, بزرگوں نے جو شریعت کے بڑے پابند تھے انہوں نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو کہ چپ ہو جائے. یسوع مسیح نے اپنی معاذ زبان سے کہا, اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر آج یہ چپ رہ نہیں سکتے, آج یہ نعرے لگائیں گے, کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اب ان کی نجات کا انتظام ہونے والا ہے, کیونکہ یسوع مسیح صلیب چڑھنے والے تھے. یسوع مسیح کا دن نزدیک آ گیا تھا, اور اس کے بارے میں لکھا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دو بدکاروں کے درمیان میں لٹکایا جائے, اسے مارا جائے, اس پر سیاست کی جائے, اس کی پیٹھ پر کوڑے لگائے جائے, اس کے منہ کے اوپر تھوکا جائے, اور یسوع مسیح ساری باتوں کو جان تو لے اس شہر کی طرف بڑھے. اور قرآن مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب وہاں پر پہنچا تو یسوع مسیح کی آنکھوں میں آنسو آئے. یسوع مسیح وہاں پر اس بات کو اس نے محسوس کیا کہ اب تیری اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے اور تجھے تیش تیش کر دیں گے. میرا خیال ہے آج کا خادم, آج کا پاسٹر ہوتا, خدا یہ بتا دیتا تو وہ راستہ چھوڑ دیتا, وہ وہاں نہ جاتا, اس شہر کی طرف نہ بڑھتا. لیکن خدا کا بیٹا وفادار, کیونکہ بہت سارے نبی اس کام کو جو خدا نے ان کو پلان دیا تھا, لیکن یونا کو پلان دیا نیوہ جانے کے لیے, تو اس نے وہاں کے لوگوں کے دلوں کو سخت دیکھ کے اس نے راستہ موڑ لیا. موسیٰ بھی اتنا خدا کا پیارا نبی, وہ بھی کہتا کہ خداوند میں کیسے کر سکتا ہوں. یسوع مسیح نے کسی جگہ پر یہ لفظ استعمال نہیں کیے, اور جان سے ہی اپنے قدموں کو آگے کو بڑھاتا ہے. اس کے بارے میں جو وطن میں لکھ دیا گیا تھا, جو کچھ کہہ دیا گیا تھا, اس نے وہ سارا پورا کیا ہے. اور یسوع مسیح آج میری اور آپ کی نجات کے لیے یروشلم کے اندر داخل سالوں سال پہلے گو ہوئے, لیکن آج بھی محسوس کریں تو وہ دن ایسے ہی لگتا ہے ہمیں, ایسے ہی جیسے اس وقت یسوع مسیح اس گدی کے بچے کے اوپر سوار ہو کر آئے, اور بدیس کو یسوع مسیح نے شروع سے ہی اپنے نیچے رکھا ہے, اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہے. اگر دوسری طرف دیکھیں نا گدے کے بچے کو, بڑا شرارتی ہوتا ہے, ہاں جی, کیسا جمپ مارتا ہے, اچھل کے پتہ نہیں لگتا, تو مار کے دونوں دل کے اندر پانا
तो शरीर बड़ा शरारती है। खुदा ने उसको अपने पाँव के नीचे और उसको अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल किया। याद रखिए खुदा की कलीसिया, अगर आप सरफराज होना चाहते हैं तो मुसीबत बड़ी नहीं, बड़ा मेरा यीशु है। तो यीशु मसीह आज के दिन मेरे लिए, आज के लिए यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जानते हुए भी कि दुश्मन मुझे अपने कब्जे में कर लेंगे। तो इसलिए खुदा के कलाम को न छोड़े, खुदा की बातों को न छोड़े, खुदा के उस प्लान को न छोड़े, अपनी जिंदगी के अंदर इस टारगेट को रखे और खुदावन आपको फाते करेगा। यीशु मसीह मेरा और आपका खुदा जो मर गया था वो मुर्दों में से जी उठा है। आज उसकी कब्र खाली है, यीशु की कब्र में नहीं है। बहुत एक कब्र है जो यीशु की जो खाली है। लेकिन ये दिन इसलिए हम मनाते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारी जो नस्ल है वो इस ताल्लुक से जाने, लोगों को बता सके। इस मनादी को अगर बंद कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है आगे जो बच्चे हैं वो इस बात को नहीं जानेंगे। इसलिए ये कलाम हजारों बार भी हम सुने तो ये कलाम हमारे लिए नया है। ये कलाम हम जितनी दफा भी पढ़े हमारी नई बात है, हमारी नया कलाम है, नई बात है, नया इल्म है, नई इसमें से हमें बरकत मिलती है। तो खुदा की कलीसिया, खुदा मेरा और आपका शख्स निजात देना है, वो मुझे और आपको निजात देने के लिए आया है। तो आए कलाम को चेंज करके मेरे सामने निकाले अपना और सुन अंजील उसका 15 बाब उसकी 16 से खुदा के कलाम मुकद्दस को देखेंगे। खुदा के मुकद्दस कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे चुनाव के बारे में। खुदावंद कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हारा चुनाव किया। जो निकाले वो जल्दी से बोलेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर किया कि झाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। पहला अवसर भी आपके लिए कलाम है, खुदा के खास वही आपके लिए कलाम है। खुदावंद कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हारा। हम खुदा को नहीं चुनते, हम खुदा का चुनाव नहीं करते, खुदा खुद हमें चुन लेता है। खुदा खुद हमें वहां से उठाकर यहाँ पर बैठा देता है। याद रखिए आपके पास जो खिदमत है, खुदा ने आपको जो खिदमत दी है, खुदा ने आपको जिस बनाने के लिए चुना, जिस मकसद के लिए खुदा बुला रहा है, और खुदा कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जाओ। तुम क्या करो जी? जाओ और जाकर फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जाकर गरीबों को खुशखबरी दो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम उन गुनहगारों को जाकर मेरा कलाम सुनाओ। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम मेरे घर की देखभाल करो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम अपने घर वालों को कलाम सुनाओ। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम खुदा से डरते, कांपते और एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इसलिए खुदा बातों का हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हम इस्तेमाल नहीं हो रहे। हम समझते हैं पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं। आप इस बात का अपने अंदर न रखें। खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपका चुनाव किया है, खुदा ने आपको जानकर इस कलाम को आपके ऊपर रखा है और आप कर सकते हैं। खुदा ने आपके मुंह के अंदर इस बरकत को रखा है। आप सिर्फ इन बातों को इस्तेमाल करके देखें। जितेल इधर ले आए तो मैं खुदा के खादम को जो पहले से नाम उनको दिया है, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जगह दे दी जाए। हम खुदा के खादम का ऑर्डिनेशन करेंगे, उनको महसूस करेंगे। भाई को भाई नाम सर बेटा ये जगह दे दो।